تو یہ بابوں کی بےعزتی تم خود کرواتے ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. اور تمہارے جو باپا جانی ہیں وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سر السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے. باقاعدہ قراءت سنائی گئی، ہم کو ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زہر کی نماز کا وقت تھا اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی. اندازہ کرو زہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے. اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا. اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا. عقل مندوں کا تو جانا نہیں تھا، بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی. اس سے پتا چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے. تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا، تم خود کرواتے ہو. جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت اس کے پتے اس کے تنے جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. اب وہ واقعہ اگر کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو واللہ عالم انہوں نے لکھا نہیں لکھا، انہوں نے بھی لکھا تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ. جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے دشاہی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ، بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا. وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا، محنت سے کمایا ہوا تھا. اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے. ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا. اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے، اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے. تو اس کے جواب میں کہا گیا نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، کہ اس کا سونے کا گھر ہو، تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار.
इसलिए ये कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ने देते, कहते हैं तुम गुमराह हो जाओगे, यानी कि रास्ते पे आ जाओगे। तो जब तुम इस किस्म के झूठे वाकयात को दीन बना के पेश करोगे तो फिर तो हम ये कहेंगे। और देखें कि वो पापा जानी जो है उनको भी ये कह रहे कि जी मेरे लिए दुआ करें, तो वो बापा जानी भी आगे से कहते हैं कि मैं भी आपके क्लिप देखता रहता हूं। बिल्कुल बापा जानी को देखना चाहिए ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याकोट से मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। बस दुआ फरमा दें यार के दरवाजे पे जिंदा रहें और यार के दरवाजे पे मौत आए। सुभान अल्लाह, आमीन। ये जो यार बदलने वाला मामला है ना, अल्लाह इससे बचा ले। माशाअल्लाह, आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी आवाज सुनकर ही सुभान अल्लाह की आवाज मेरी तवज्जो गई। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकतें दे। आपके क्लिप मैंने सुने हैं, आपके क्लिप मैंने सुने हैं, आपके क्लिप मैंने सुने हैं। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। ओ इस तू अड्डे कहानी बात ने जाहिर है, क्योंकि मुझे तो इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज इसलिए है कि मैंने अपनी जवानी के 10 साल इस जमात को दिए हुए। मैट्रिक की लाइफ से लेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फारिग होने तक ग्रीन पगड़ी बांधी हुई है। बापा जानी के घर बैठ के उनके साथ एक प्लेट में खाना खाया हुआ है 1999 में। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे। आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, हाँ, बल्कि देव के भी प्यो हैं। और ये देवबंद वाला, हाँ। और ये इससे मुराद आपने वो वाला प्यो नहीं लेना, मैं इल्मी तौर पे बाप की बात कर रहा हूं, उसमें ये बिगॉटन वाला वो सिलसिला नहीं है। हाँ जी, ये वो वाला है।